الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم أجمعين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. مشاہدین و مستمعین، آج کے سلسلہ کلام کا عنوان جس حدیث شریف کے حوالے سے قائم کیا جا رہا ہے وہ سلسلہ احادیث نبویہ صحیحہ مقدسہ منورہ سے ایک ایسا پر ہدایت و حکمت سلسلہ ہے جو ہمارے عائلی نظام اور خاندانی جو ترکیب ہے اور اس کے لیے تدبیر ہے اس کو نصاب مہیا کر رہا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو محدث ابن ماجہ نے اپنی سنن میں کتاب النکاح کے باب الاکفاء میں نقل کیا، اور محدث ابن ابی شیبہ نے اس کو کتاب النکاح کے باب من کان یحب ان یتخیر فی التزویج میں اس کی تخریج کی ہے، اور حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے دارقطنی نے اپنی سنن میں اس کی تخریج کی ہے، اور اسی طرح امام قزاعی نے مسند شہاب میں، اور اخبار الاصبہان میں ابو نعیم اصبہانی نے، اور معرفت الصحابہ میں، اور ابن ابی الدنیا نے النفقہ علی العیال میں اس کی تخریج کی ہے۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی امت کے مرد و خواتین کو انتخاب زوج و زوجہ میں ایک ایسے اختیار پر دلالت دی ہے جس کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کفاءت پر متوجہ فرمایا ہے۔ فرمایا: تخیروا لنطفکم، تم اپنی اولادوں کے لیے چنو، اپنی اولادوں کے لیے انتخاب کرو، اپنی اولادوں کے لیے ڈھونڈو، اپنی اولادوں کے لیے جستجو کرو، یعنی رشتہ ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اچھے لوگوں کو حلقہ قرابت میں لے کر کے آنا، یہ ایک دینی عمل ہے، یہ معاشرت اسلامی کا ایک گہرا مطالبہ ہے تاکہ ایک اچھا، صحت مند اور پاکیزہ خاندان مارز وجود میں آئے، اور اس کے لیے نیک پرہیزگار خاندان، پاک کردار کے لوگ اور برابر کے لوگ جو ہیں، آپ ان کو تخیرو، ان کو تلاش کریں، ان کو چنیں، اور جو آپ کے برابر کے ہوں، خاندان میں آپ کے برابر کے ہوں، دین میں آپ کے برابر کے ہوں، رویے میں آپ کے برابر کے ہوں، مزاج میں آپ کے برابر کے ہوں، اور رسوم و رواج میں جن کے ساتھ چلنا، معاملات کرنا آپ کے لیے دشوار نہ ہو، ان لوگوں کا آپ چناؤ کریں۔ دیکھیے، دین میں کتنی حقیقت پسندی ہے، دین رشتہ داروں کے لیے اور رشتہ داری کے لیے کیسے اصول عطا کر رہا ہے۔ تخیروا لنطفکم فانکحوا الاکفاء، اکفا کہتے ہیں ایکول کو، اور کفاءت کہتے ہیں ایکویلٹی کو، یعنی ایکول سٹینڈرڈ رکھنے والے جو لوگ ہیں، جن کا آپ سے دین ایکول ہو، جن کا آپ سے بیہیویئر ایکول ہو، جن کا آپ کے ساتھ فیملی ٹائز کے حوالے سے ایکویلٹی کا سلسلہ ہو، اور خاندانی اعتبار سے بھی وہ آپ کے ایکول ہوں، تاکہ آپ کا تعارف، تاکہ آپ کا تشخص، تاکہ آپ کے لیے سہولتوں کی اور معاملات کے بجا لانے کی صورت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ترتیب پائے۔ سورہ حجرات میں بھی اسی مفہوم کو بیان فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے تمہیں خلق کیا، اور پھر تمہارے قبیلے اور خاندان بنا دیے، اور قبیلے اور خاندان بنانا وجعلناکم شعوبا وقبائل، جعلنا بتاتا ہے کہ خاندان کا مقرر کرنا یہ اللہ خالق و مالک کائنات کا امر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے خاندان کو بدلتا ہے تو داخل النسب فی النار و خارج النسب فی النار، جو کسی دوسرے نسب میں داخل ہو اور کسی دوسرے نسب کی شناخت اور پہچان کو اور امتیاز کو اور تشخص کو اور سٹیٹس کو اپنے لیے غیر قانونی استعمال کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اپنے خاندان کو چھوڑنے والا
خارج النسب فی النار، اپنے خاندان کو چھوڑنے والا، اپنا خاندانی تشخص ترک کرنے والا، وہ بھی جہنم میں داخل ہوگا۔ اب خاندان کے تشخص کے تحفظ کا کیا مطلب ہے؟ ہندوؤں میں جو ذات اور قوم اور برادری کا تصور ہے، کیا اسلام میں وہ ہے؟ نہیں۔ اسلام میں آپ کے حقوق کے لیے اور آپ کی ذمہ داریوں کے تعین کے لیے اور صلہ رحمی کے لیے اور قرابت داری کے لیے آپ کا ددیالی، آپ کا ننیالی، آپ کا سسرالی رشتہ جو ہے قائم کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پہ آپ میں وراثت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے یکسر خاندانی اہمیت کو نظر انداز کر دیا اور اس کو پامال کر دیا، اسے خس و خاشاک کی طرح ختم کر دیا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اس پر نص ہے، نص قرآنی نے اس کو متعین کیا ہے۔ اگر آپ خاندان کو، قوم کو، قبیلے کو ختم کر دیں تو بتائیں جو نظام ارث ہے، جو انہیریٹنس کا جو سسٹم ہے، وہ کس طریقے سے اسٹیبلش ہوگا، وہ کس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوگا، وراثت کو کس طریقے سے آپ قائم کریں گے؟ لہٰذا نکاح کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، اپنے برابر کے لوگوں میں نکاح کرو، برابر کے لوگوں کو نکاح کے لیے تلاش کرو۔ اور اگر لڑکے کو بیانا ہے تو برابر کی لڑکی لے کے آؤ، لڑکی کو بیانا ہے تو برابر کے لڑکے کے ساتھ بیاؤ، تاکہ آپ کی زندگی حسن و خوبی کے ساتھ آگے بڑھے۔ زندگی کی تمام ناساز کیفیتیں اور ناخوشگوار صورتیں اور ناخوشگوار نتائج اور ناخوشگوار فیصلے نہ ہوں، تاکہ آپ کی شادی انجام تک خوبی کے ساتھ پہنچے، وہ طلاق کا شکار نہ ہو، وہ جھگڑوں کا شکار نہ ہو، وہ فساد کا شکار نہ ہو، وہ بدگمانی کا شکار نہ ہو، وہ بد زبانی کا شکار نہ ہو، وہ بدگوئی کا شکار نہ ہو، وہ بدعملی کا شکار نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں کس طرح پروٹیکٹ کی جائیں گی اور ان سے پریونشن کیسے ہوگی؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، آپ ایکویلٹی میں اپنی ویڈ لاک کو اشور کیجئے، اپنے نکاح کو برابر کے لوگوں میں آپ یقینی کیجئے، وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ، اور انہی کی طرف نکاح کے سلسلے کو قائم کیجئے۔ یہ صحیح الاسناد حدیث ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے تخیروا لنطفکم کا معنی کیا ہے۔ تخیروا المناکح فلا تختاروا الا کفا وانکحوا الاکفا، اس کا معنی یہ ہے ای الامثال لکم، ان لوگوں کو چنو جو تم ہی جیسے ہیں، تمہاری مثل ہیں، ہو بہو تم جیسے ہیں، عادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں، معمولات میں، سماجی اور مالی اور سیاسی اور معاشرتی تمام کے تمام پہلو آپ کے امثال میں ہوں، آپ کے برابر میں ہوں، آپ جیسے ہوں، تاکہ ان کے پاس آنے جانے میں، شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں آپ کو جانے کے لیے ہزار بار سوچنا نہ پڑے کہ میں کس طرح ان کے پاس جاؤں گا، کیسے رویہ کروں گا، کیسے سلوک کروں گا۔ لہٰذا آپ فلا تختاروا الا کفا، آپ رشتے کا چناؤ نہ کریں، آپ رشتے کا فیصلہ نہ کریں مگر برابر کے لوگوں میں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ خاندان کے لحاظ سے، درجہ کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے ایسے لوگوں کو چنیں شادی کے لیے جن کے ساتھ شادی کے مقاصد کو اور نبی کریم کی سنت کو بطریق اتم پورا کیا جا سکتا ہو۔ اسی طرح اس میں تخیرو کا ایک بڑا لطیف اشارہ ہے، میں وہ بھی اپنے ناظرین کو، سامعین کو، محترم آڈینس کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تخیرو کا اشارہ چنو لنطفکم، اپنی اولادوں کے لیے، تو یقیناً یہ حکم کس کو ہے؟ ماں باپ کو ہے، عصبات کو ہے، اقارب کو ہے، اولیاء کو ہے، جو لوگ آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے بزرگ ہیں، جو لوگ آپ کے بڑے ہیں، ان کو حکم ہے تخیرو کہ تم چنو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کا یہ کام ہے کہ اچھے رشتے تلاش کریں، اچھے رشتے تلاش کر کے اپنی اولاد کو متوجہ کریں، بیٹا یہ رشتہ ہم نے آپ کے لیے دیکھا ہے، بیٹی یہ آپ کے لیے ہم نے رشتہ دیکھا ہے، لیکن پرائمریلی بنیادی طور پر چناؤ کا یہ کام جو ہے یہ ماں باپ نے کرنا ہے، یہ اولیاء نے کرنا ہے، یہ عصبات نے کرنا ہے، یہ آپ کے بڑوں نے کرنا ہے، جو آپ کو پیٹرنائز کر رہے ہیں یہ کام انہوں نے کرنا ہے۔ تخیرو کا اشارہ جو ہے یہ اولیاء کے لیے کہ خود سے خود شادیاں نہ کریں، اور حیا کا، شرم کا، عفت معابی کا جو ایک نظام ہے اور جو دائرہ ہے اور جو اس کی حدود ہیں ان سے متعدی نہ ہوں، ان سے متجاوز نہ ہوں، ان کو آپ کل عدم نہ کریں اور ان کو ختم نہ کریں۔ اس پر لوگوں کی جو ذاتی رائے ہے
اور لوگوں کا جو شخصی نظریہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ قطعاً کوئی دلیل نہیں. یہ تو فرمان رسول ہے، یہ نصی بات ہے، اور یہ قطعی بات ہے، اور یہ حیا کی بات ہے، یہ عفت کی بات ہے، یہ پاک دامنی کی بات ہے، خاندان کے تحفظ کی بات ہے، انسانیت کے احترام کی بات ہے، اور یہ بے حیا کرنے والی بات نہیں. یہ اسلام کا خاندانی تصور توڑ دینے والی بات نہیں، بلکہ انسانیت کے تقاضوں کو اور عفت کے تقاضوں کو اس طریقے سے پورے کرنے والی فرمان رسول کی یہ وہ صورت ہے کہ جس سے شرافت آدمیت کا پہلو اور ترقی کرتا ہے. اس پر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. لہٰذا اولیاء کو، باپ کو، اسباط کو، اقرب کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے چناؤ کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد اپنے لیے چناؤ نہیں کر سکتی ہے چناؤ، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے پروسیس کو بیچ میں رکھے تاکہ وہ دیکھیں کہ صحیح چناؤ ہو رہا ہے یا غلط چناؤ ہو رہا ہے. لہٰذا اس کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی اولیاء کو استحقاق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اچھے رشتے چنیں، اور احناف کے نزدیک بھی کفاءت کا، برابری کا اعتبار ہے، اور یہ شرعاً معتبر ہے. اور اگر آپ ہماری ہدایہ شریف کو دیکھیں، اگر آپ اس سے نیچے کنز کو دیکھ لیجئے، قدوری کو دیکھ لیجئے، تو آپ کو یہ بات ہماری کتب فقہ میں ملے گی. احناف نے اس کی تصریح کی ہے کہ الکفاءۃ تعتبر فی النکاح، کہ نکاح میں برابری کا اعتبار شرعی ہے، مذہباً یہ معتبر ہے. اور وَيُفْتَى فِي غَيْرِ الْكُفِّ بِعَدَمِ جَوَازِهِ أَصْلًا، اور غیر کف میں، غیر برابر سطح کے لوگوں میں جو نکاح ہے اس میں عدم جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے. لہٰذا اسلام جو ہے وہ دین اعتدال ہے، وہ دین فطرت ہے، وہ دین قویم ہے. وہ آپ کو نکاح بھی ان اصولوں پر قائم کرنے کی تعلیم فرماتا ہے جس سے نکاح کا تسلسل ہو، نکاح کو ترقی ہو، اور اس سے اس کے پاکیزہ مفادات یقینی طور پہ حاصل کیے جا سکیں. اس کو ترقی دیتا ہے اور اس میں آپ کو ترغیب دیتا ہے. آج کی حدیث شریف جو سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ عالمہ سیدہ عائشہ الصدیقہ علیہ السلام سے روایت ہے، معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا قول ہے. اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے عام کرنے کی ہم سب کو توفیق ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.